السلام علیکم، ایوری ڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں گوہر علی۔ شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ گوجر خان مقامی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی، وارڈ نمبر 7 کے مکین گندا پانی پینے اور استعمال کرنے پر مجبور۔ گندا پانی پینے سے متعدد بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ جی بالکل، گوجرخان شہر میں واقع وارڈ نمبر 7 کے مکین گندا پانی پینے اور استعمال کرنے پر مجبور۔ مین نالوں میں نالیوں کا گندا پانی شامل ہونے لگا۔ گندا پانی پینے کی وجہ سے متعدد بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مین ہول واٹر سپلائی کے لیے بنائے گئے تھے، جن میں اب نالیوں کا گندا پانی شامل ہو رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے، متعلقہ محکمے کو متعدد بار آگاہ کرنے کے باوجود بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ علاقہ مکینوں نے مقامی ایم پی اے چودھری جاوید کوثر سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے محکمے کو احکامات جاری کیے جائیں تاکہ ہماری مشکلات کا ازالہ ہو سکے اور ہم صاف پانی جیسی نعمت سے مستفید ہو سکیں۔ بہاون نگر ڈپٹی کمشنر محمد شیب خان جدون نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک کی پہچان اور ثقافت کے سفیر ہیں، جو دن رات محنت کر کے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ بھیجتے ہیں، جن سے پاکستان کی معیشت کو استحکام اور ترقی ملتی ہے۔ یہ بات انہوں نے پنجاب اوورسیز کمیشن کے ضلعی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں چیئرپرسن کمیٹی سید مبشر زمان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سیف اللہ ساجد، ایس پی انویسٹیگیشن نعیم الحسن خان، سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر امامہ گوشی، اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف، اے ڈی ایل جی ایم بی مظہر اور دیگر متعلقہ افسران اور اوورسیز پاکستانی کے نمائندہ سائلین نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حکومت بے حد اہمیت دیتی ہے اور ان کے فوری حل کے لیے ٹھوس اور سنجیدہ کاوشیں بھی بروقت کار لائی رہی ہیں۔ اجلاس میں فوکل پرسن کمپلینٹوں سیل سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر بہاول نگر امامہ گوشی نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ضلع بھر میں 93 شکایات موصول ہوئی تھی، جن میں 71 شکایات کو حل کر دیا گیا ہے، جبکہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ اجلاس میں بقایا 11 شکایات کو تفصیلات سماعت کی گئی اور ریونیو سے متعلق 7 شکایات کو 2 ہفتوں میں حل کرنے کی ہدایات کی، جبکہ پولیس سے متعلقہ 3 مسائل اور لوکل گورنمنٹ سے متعلقہ 1 شکایات پر عمل درآمد رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ ڈی پی او چنیوٹ سید حسنین حیدر نے پولیس لائن کا وزٹ کیا۔ دوران وزٹ نئے محصال کی تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا۔ معیار کے مطابق بروقت کام مکمل کرنے کی ہدایات۔ ڈی پی او نے کہا پولیس ملازمان کو فرائض کی انجام دہی میں بہترین ماحول میسر کریں گے۔ کلندر لال شہباز کے نام سے منسوب لال شہباز گورنمنٹ پبلک لائبریری اجڑ گئی۔ سیون کی واحد لائبریری تمام تر سہولیات سے محروم، صفائی کا فقدان، فرنیچر تباہ، پانی ناپید، انٹرنیٹ بند اور فنڈز سارے ہرب۔ انچارج لائبریری غیر ذمہ دار اور اسٹاف کا رویہ تعلیمی دشمن۔ پبلک لائبریری کی حالت زار پر سب خاموش، مطالعہ کے شوقین مایوس ہو کر واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ گوجرخان پوسٹ آفس جاتلی کی حالت زار، بارش کی وجہ سے بارشی پانی پوسٹ آفس کے مین گیٹ اور پینشن وصولی والی کھڑکی کی سائٹ پر جمع ہونے کی وجہ سے بزرگوں کو پینشن کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا۔ مین پوسٹ آفس ہونے کی وجہ سے یہاں درجنوں دیہات کے ہزاروں پینشن مستفید ہوتے ہیں، لیکن اس میں نہ بیٹھنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی دیگر سہولیات موجود ہیں۔ بزرگ پینشنوں کا کہنا ہے کہ اس کو اب تک نہ اپ گریڈ کیا گیا اور نہ ہی اس کی بلڈنگ کو مرمت کیا گیا ہے۔ بزرگوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تاکہ دور دراز سے آنے والے بزرگ موسمی اثرات سے بچنے کے لیے بنیادی سہولیات سے مستفید تو ہو سکیں۔ کوٹلی آزاد کشمیر موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری، جس کی وجہ سے روڈ سلائیڈنگ کے خطرات لاحق ہیں۔ ایسے موسم میں شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ موسم کا مزید حال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد ندیم چودھری۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے موسم کی تو کوٹلی آزاد کشمیر میں ایک دن وقفے کے بعد بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ مزید 2 دن تک جاری رہے گا، جس کی وجہ سے روڈ سلائیڈنگ کے خطرات لاحق ہیں۔ ایسے موسم میں شہریوں کو چاہیے کہ وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ جی صوبہ بھر کی طرح ضلع ہنگو میں بھی پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 4 اگست 2019 کو یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ صوبہ بھر کی طرح ضلع ہنگو میں بھی پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 4 اگست 2019 کو یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہنگو پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ضلع بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر احسان اللہ خان، ایس پی انویسٹیگیشن زین خان جدون، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اسد زبیر خان، ڈی ایس پی سٹی امجد خان، ایس ایچ او سٹی فضل محمد خان نے پولیس کے چاک و چوبند دستوں کے ہمراہ ہنگو پولیس کے شہداء کے قبروں پر حاضری اور سلامی دی اور شہداء کے قبروں پر پھولوں کی چادر چڑھا کر شہداء کے ایصال ثواب اور بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی۔ پولیس شہداء نے مادری وطن کے تحفظ کی خاطر اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بہادری اور شجاعت کی لازوال داستان رقم کی۔ ملک اور قوم کی بقا اور عوام کی جان و مال کی تحفظ کی خاطر شہادت کے درجے پر فائز ہونے والے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پولیس شہداء کی لازوال قربانیوں کی بدولت امن کا قیام ممکن ہوا۔ ملک اور قوم کی بقا و سلمیت کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی قربانیوں کو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ کیمرہ مین ندیم کھٹک کے ساتھ نثار بنگش، ایوری ڈے نیوز، ضلع ہنگو۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے everydaynews.pk۔